بس سورہ زمر بڑی معرکۃ الآراء صورت، بہت مزیدار صورت ہے، اور یقین کریں کہ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد، اس کے مضامین بڑی تفصیل کے ساتھ اس صورت میں آئے ہیں۔ زمر جو ہے یہ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے زمرے میں، یہ فلاں زمرے میں آتا ہے، یہ فلاں زمرے میں آتا ہے، تو زمرے کی جمع ہے زمر، یعنی انسانیت صرف 2 زمروں میں قیامت کے دن ہوگی، تیسرا کوئی زمرہ نہیں ہوگا، یا وہ جنتیوں کے زمرے میں ہوگی یا جہنمیوں کے زمرے میں ہوگی، اور آخری رکوع میں اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی۔ ہم بھی ان میں سے کسی ایک زمرے میں ہیں، یا ہم جنت والے میں ہوتے ہیں یا جہنم والے میں ہوتے ہیں، صبح پتہ نہیں کس میں ہوتے ہیں، شام ڈھلے ہم پتہ نہیں کس میں ہو جاتے ہیں۔ تو جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ بندہ ہر وقت اپنا مراقبہ کرتا رہے، اور اپنے آپ کو، جیسے دیکھیں وہ اپنے گاڑی چلاتے ہیں آپ، تو ہر وقت آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سٹیئرنگ ویل جو ہے وہ حرکت کرتا رہتا ہے۔ آپ ایک ٹریک میں بھی ہوتے ہیں لیکن اس ٹریک پہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو سٹیئرنگ ویل جو ہے وہ آپ تھوڑا تھوڑا موو کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس کو آپ پکڑ کے ایسے بیٹھ جائیں تو چونکہ زمین اوپر نیچے ہے، مسائل ہمارے اوپر نیچے ہیں، آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو اس وقت آپ کسی وقت بھی جنت والے سے جہنم والے زمرے میں جا سکتے ہیں، ٹریک بدلی ہو سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو توازن فراہم کرتے رہنا، اپنا جائزہ لیتے رہنا۔ وہ جو کسی نے کہا کہ دعا کو سٹیپنی کے طور پہ مت استعمال کریں، کہ جب ضرورت ہو تو اس کو نکالا، ادروائز 2 سال وہ پڑی رہے، ہوا بھی چیک نہیں کرتے کہ اس میں ہے کہ نہیں۔ دعا کو سٹیپنی کے طور پہ مت استعمال کریں، بلکہ سٹیئرنگ ویل کے طور پر استعمال کریں، جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بیلنس رکھتے ہیں، اپنی کمی بیشی جو ہے وہ آپ دور کرتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو منزل کی طرف آپ لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو سورہ ہے اہل توحید کے لیے یہ بڑی مزیدار سورت ہے، اور مشرکین کو تو ظاہر تکلیف ہوگی اس سے، اس لیے کہ چن چن کے ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ اللہ پاک نے بیان کی اس سورت۔ سنیے آپ، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ تنزیل ہے اللہ کی جو بڑا زبردست ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی مائی کا لال اس کی راہ میں ہرڈل نہیں بنتا، فعال لما یرید، کر گزرنے والا جو وہ چاہتا ہے، یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، یہدی من یشاء ویفعل ما یرید، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے کوئی چیز اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ وہ اللہ اس کتاب کا بھیجنے والا ہے، نازل کرنے والا ہے، جو بڑی حکمت والا ہے۔ وہ زبردست بھی ہے، لیکن اس کی زبردستی اندھی بہری نہیں بلکہ حکمت والی ہے، دانائی والی ہے، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے کہ جس نے تمہارا جینیٹیکل کوڈ، تمہارا ڈی این اے، کہکشائیں، زمین اور سورج، چاند اور زمین کے فاصلے حکمت کے ساتھ اور ان کے آربٹس متعین کیے ہیں، پوری کائنات، وہ تمہارے یہ سوسائٹی کے جو معاملات ہیں اس میں اس کے فیصلے حکمت سے خالی نہیں ہوں گے، اس میں کوئی فساد نہیں ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، حق کے ساتھ اس میں کوئی باطل کی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی اور اس میں کسی قسم کا، فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ فرنٹ ڈور سے نہ بیک ڈور سے باطل اس کتاب میں داخل ہو نہیں سکتا، یہ اللہ پاک کی گارنٹی۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہائیجینک کوئی ایسی بک ہو،
جس میں کوئی وائرس نہ ہو، کوئی کسی کی ملاوٹ نہ ہو، جو مولویوں سے بھی بچی ہوئی ہو، وہ یہ کتاب ہے۔ اور اس کی گارنٹی اللہ پاک نے اسی لیے دی ہے کہ اسی سے ہدایت ملتی ہے۔ یہ خود الہدا ہے، ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ تو یہ خراب نہ ہو تاکہ قیامت کے دن لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ہمارا جو پیپر تھا وہ نصاب سے باہر کا تھا۔ اس نصاب کو محفوظ رکھا گیا، عقیدے کو محفوظ رکھا گیا اس میں۔ تو حق کے ساتھ نازل کی ہے، اس میں باطل نے۔ ہم ایک چیز لکھنا شروع کرتے ہیں، تقریر کرنا شروع کرتے ہیں، پہلے ہماری نیت اور ہوتی ہے، درمیان میں کوئی اور ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نماز شروع کرتا ہوں تو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ آج فلاں لمبی سورت پڑھوں گا۔ موڈ ہوتا ہے نا بندے کا، کس دن بندہ جلدی جلدی انا انزلنا الیک پڑھ کے جناب علی ختم کر دیتا ہے، اور اذا زلزلت پڑھ کے ختم کر دیتا ہے، اور کس دن دل کرتا ہے کہ آدمی 2-4 رکوع پڑھ لے، موڈ پہ ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب نماز شروع کرتا ہوں نیت یہ ہوتی ہے کہ لمبی پڑھوں گا، پھر اچانک کوئی بچہ روتا ہے اور میری نیت بدلی ہو جاتی کہ اس کی ماں جو ہے اب اس کی تو اپنے بچے میں توجہ چلی گئی ہے، اب میں جتنی لمبی کروں گا وہ کوسے گی کہ یہ کب ختم کرے گا، میں بچے کو دیکھوں کیا تکلیف ہے، وہ رو رہا ہے پیچھے۔ تو من اما بقوم فلیخفف، جو قوم کی امامت کرے وہ چھوٹی نماز پڑھائے، لمبی کا دل کرتا ہے تو رات ساری کھڑے رہو، کس نے منع کی؟ ہمارا الٹا معاملہ ہوتا ہے، پبلک کو لے کے ہم لمبی پڑھتے ہیں، اپنی جب باری آتی ہے تو والعصر ان الانسان لفی خسر، تو ہم شروع کرتے ہیں تو اس میں اور، لیکن درمیان میں آ کے کوئی وائرس لگ، ریاکاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور نماز میں شرک کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کوئی بندہ نماز شروع کرتا ہے ریگولر، جس طرح اپنی نماز پڑھتا ہے روٹین کی، وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ یہ جو میرے ساتھ بندہ کھڑا ہے یہ تو مجھے جانتا ہے، میرا باس ہے۔ فَيُحْسِنُ صَلَاتَهُ، وہ اپنی نماز کو سمارٹ کر لیتا ہے، فوراً ہاتھ انگلیاں پہلے ایسے ڈھیلی تھی، پھر فوراً 3 انگلیاں اوپر چلی گئی اور اس نے ایسے کر لے کہ صاحب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈھیلی تھا۔ کہا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اب اس نماز کے 2 مسجود ہو گئے ہیں، تو یہ ہے شرک، اس کا ریاکاری جو ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک اس میں کوئی وائرس نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکا، محفوظ اتری ہے، لے کر آنے والا بھی امین ہے، جس پہ نازل ہوئی ہے وہ بھی امین ہے، وہ فرشتوں میں امین ہے، یہ انسانوں میں امین ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تو تم بندگی کرو اللہ کی اپنے دین کو خالص کرتے ہو۔ 2 مطالبے یہاں کیے گئے، فَاعْبُدِ اللَّهَ، پرستش کرو اس کی اللہ پاک، دوسرا ہے خالص کرتے ہوئے اپنے دین کو۔ یہ جو بندگی ہے، ہمارے ہاں اصطلاحات جو ہے وہ پاس ورڈ ہوتا ہے، اس اصطلاح کے تحت جو مٹیریل آپ کے اندر باپ دادا نے رکھ دیا ہے وہی آپ کو ملے گا نا۔ آپ کی فائل کا نمبر آپ جا کے دکھاتے ہیں، وہ ڈاکٹر کی اس پہ چلے جائیں، کلینک پہ کہیں بھی چلے جائیں، وہ نکالے گے اور جو فائل میں رکھا ہوگا وہی نکلے گا نا اس میں سے۔ آپ کے دانت کا ایکس رے ہوا ہے نہیں ہوا کیا، وہ سارا کچھ وہی ہوگا۔ ہمارے یہاں باپ دادا نے جو انسٹال کر دیے نا اصطلاحات، ہم جب وہ سنتے بھی ہیں توجہ بھی کرتے ہیں تو اس میں سے نکلتا وہی ہے جو دادی اماں نے کہانیوں میں سنا دیا ہوا ہے، فائلوں میں تو وہی رکھا ہوا ہے نا۔ بندگی کیا ہے؟ عبد جو ہے، عبد غلامی کرنا، کسی کی اطاعت کرنا، غلامی کرنا۔ اس غلامی کے لسان العرب میں لکھا ہے عبد اللہ، اس نے اللہ کی بندگی کی، اس کے 3 مطلب لکھے ہوئے۔ تَعَلَّهُ لَهُ، اس نے اس کو الہ مانا، یہ پہلا اس کا مطلب ہے۔ تَعَلَّهُ لَهُ، اس کو اس نے الہ مانا۔
وَتَعَبَّدَهُ، اس نے اس کی بندگی کی. جب الہ مان لیا تو پھر اس کی بندگی کی، اس کی غلامی کی، اس کی بات مانی. وَتَنَسُّكَ، یہ ہے تنسک. نسک کا مطلب ہے قربانی، ذبیحہ. پھر اسی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ الہ کسی اور کو مانتے ہیں، اطاعت کسی اور کی کرتے ہیں، بکرے کسی اور کو دیتے ہیں. لہذا وہ تو ٹھیک نہیں بات ہے نا. آپ نے کسی کا نمبر ڈائل کرنا ہے موبائل پہ، آپ ایک موبائل پہ اس کا 050 ماریں، دوسرے موبائل پہ 3 نمبر ماریں، اور باقی جو ہے وہ 4 گھر والے پہ فون پہ مار لیں آپ، تو اس بندے کا نمبر مل جائے گا. یہ کیا ہوا؟ الہ اور کو مانا ہے، بات اور کی مان رہے ہو. یعبد الشیطان ای اطاعہ، شیطان کی بندگی یعنی شیطان کی اطاعت کی. نفس کی بندگی، نفس کو الہ مانا، بڑا مانا. جب اس کی بات مانی تو اسی کو تم نے پھر الہ بھی مانا ہے. اللہ پاک کہہ رہے یہ خالی خلی الوہیت مجھے نہیں چاہیے. یہ جو تم مجھے بنانے چلے ہو نا آئینی بادشاہ، وہ والا آئینی بادشاہ میں نہیں بننے کے لیے تیار، ملکہ برطانیہ والا. میں جو چاہوں کہوں تم وہ کرو گے. تعبدی فاعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو. اچھا، جب اطاعت کی ہم بات کرتے ہیں تو دوسروں کی اطاعت میں جبر بھی شامل ہوتا ہے. بندگی، فرعون کی قوم نے یہ کہا تھا کہ انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے جیسے 2 انسانوں پر ایمان لے آئیں، یعنی ہمارے ہی جیسے، وہی کھاتے ہیں جو یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون. یہاں تو یہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری شخصیت ہوتے، بہت ڈرامنے ہوتے، ادھر سے بازو نکلے ہوئے ہوتے، کچھ ہوتا، پھر تو چلو ہم مان لیتے یار ہمارے 2 بازو ہیں، ان کے 10 بازو ہیں. تو بشرین مثلنا، اور اس پر مستزاد یہ کہ قومہما لنا عابدون، ان کی قوم ہماری غلام ہے. عابدون کا مطلب کیا ہو گیا؟ بندگی کرنے والے. تو بندگی سے وہ سجدے تو نہیں کرتے تھے فرعون کو، اس کا مطلب شیطان اس کی بات مانتے تھے. تو اس کی بات ماننا بندگی ہی کے زمرے میں آتا ہے. نفس کی بات ماننا نفس کی بندگی ہے. شیطان کی بات ماننا، شیطان کی سورہ یاسین میں کیا کہا؟ وَأَنِ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرنا، اس کی عبادت مت کرنا. تو شیطان کو سجدے تو ہم نہیں کرتے، شیطان کی بات مانتے ہیں نا ہم، تو شیطان کی بندگی ہوگی. وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری بندگی کرنا، میری غلامی کرنا، مطلب یہ کہ میری بات ماننا. تو ہم نے یہ ٹکڑے ٹکڑے سلسلہ جو ہے وہ کر دیا. اب اطاعت کسی کی جبر سے بھی ہو سکتی. آپ فورمین کی بات مانتے ہیں، آپ انجینئر کی بات مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں اس کی. آپ مرور والوں کی بات، یہ اطاعت جو ہے اس کے ساتھ ثواب کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ تنخواہ ہے. آپ اطاعت نہیں کریں گے تنخواہ کٹ جائے گی، ڈسمس ہو جاؤ گے، آپ کا اجر نہیں جاتا. لہذا یہ عبادت نہیں ہے، یہ نوکری ہے، اور ہم اللہ کے نوکر نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. لہذا اللہ کی اطاعت ہوگی محبت کے ساتھ. اگر محبت نہیں ہوگی تو وہ اطاعت نوکری والی اطاعت، اس کا ثواب کوئی نہیں. آپ دیکھ لیں عبداللہ ابن ابی، وہ سارے کام کرتا تھا جو صحابہ کرتے تھے. جمعے میں چوتھا بندہ مسجد میں آنے والا عبداللہ ابن ابی ہوتا تھا. ابو بکر، عمر، عثمان کے ساتھ چوتھا بندہ عبداللہ ابن ابی آ کے بیٹھتا تھا. حضور جب کھڑے ہوتے تھے تو پہلے اٹھ کے اپنا کندھا پیش کرتا تھا کہ آپ سہارا لے کے میرے کندھے کا تقریر کریں، اب تھک جائیں گے. کوئی اسے صحابی تو دور کی بات ہے مسلمان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ پیسے بھی دیتا تھا، زکات بھی دیتا تھا. وہ حضور کے ساتھ غزوات میں بھی نکلتا تھا، اور نماز پہلی صف میں پڑھتا تھا. اس کے باوجود چونکہ اس میں محبت نہیں، اطاعت موجود تھی
محبت نہیں تھی. اس لیے کہا گیا غایت الذل مع غایت الحب، انتہا درجے کی عاجزی اور انتہا درجے کی محبت، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو تیسری چیز پیدا ہوتی ہے جس کا نام ہے ایمان. اگر عاجزی نہیں ہے تو بھی بات نہیں بنے گی. سر تسلیم خم ہم وہیں کرتے ہیں جہاں عاجزی آتی، اور محبت نہیں ہے تو بھی بات نہیں. یہ دو چیزیں ملتی ہیں جیسے H2O مل کے تیسری چیز بنتی، دو گیسیں مل کے تیسری چیز بناتی ہیں. غایت الحب مع غایت الذل والخشوع، یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو ایمان بنتا ہے. چونکہ اس میں یہ نہیں تھا، ایک تھی تو وہ آپ دیکھیں نا، صرف آکسیجن ہو تو پانی نہیں بنتا، صرف ہائیڈروجن ہو تو پانی نہیں بنتا، صرف اطاعت ہو تو ایمان نہیں بنتا جب تک محبت نہ ہو. اور محبت کی نشانی اللہ پاک نے، اب دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا تھا. دیکھیں نا، عبداللہ ابن ابی یہ کہتا باقی کام تو سارے وہ کر ہی رہا تھا نا، سارے کام وہ کر رہا تھا، ثبوت موجود تھا کہ اسے اللہ سے محبت ہے. مسجد میں آنا، سردیوں میں آنا، گرمیوں میں آنا، جہاد میں نکلنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری چیزیں تو وہ کر رہا تھا، اور انہیں وہ اللہ کی محبت کے ثبوت کے طور پر پیش کر سکتا تھا. گیج کسی کے پاس نہیں تھا کہ وہ یہ بتاتا کہ جی گرین ہو تو اس کا مطلب ہے چارجنگ فل ہے اس کی محبت کی، اور اگر وائٹ ہو جائے تو یہ اور بلیک ہو جائے تو یہ ہے. اللہ پاک نے گیج نازل کیا دین کے ساتھ تاکہ تمہیں بھی پتہ چلا ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے کہ نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب یہ وہ پتھر تھا جس کو وہ چھو کے چھوڑ دیتا تھا عبداللہ ابن ابی. حضور سے اسے پیار نہیں تھا. جب حضور سے دیکھیں نا، محبوب کی جب چیز تمہیں محبوب نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس سے محبت نہیں. اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ محبوب کی پسند تمہاری پسند بن جاتی ہے تو پیار کہلاتا ہے. صحابہ کو دیکھیں نا، ایک صاحب تھے ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ نے، تو پہلے وہ کدو نہیں کھاتے تھے، پھر انہوں نے روز ہی کدو پکوانا شروع کر دیا. بیوی نے کہا خیریت ہے ابو درداء، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو اس کے پاس سے نہیں گزرتے تھے. کہنے لگے جس دن سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شوربے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کدو کھاتے دیکھا، اللہ کی قسم اس دن سے مجھے یہ محبوب ہو گیا. اپنی پسند کو فنا، وہ لوگ فنا فی الرسول تھے، ان کی اپنی ذاتی کوئی پسند نہیں رہ گئی، فارمیٹ ہو گئے تھے وہ پورے کے پورے نبی کی محبت. تو یہ نہیں کر سکا عبداللہ ابن ابی، یہ نہیں کر سکا. تو ان کی پسند تمہاری پسند بنے گی، لہذا وہ گیج ہے. فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان لے لیا اللہ نے تقوی کے لیے. نبی کا احترام وہ گیج ہے. اگر کسی کے دل میں 1 کلو احترام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مطلب ہے اس برتن کی کیپیسٹی 1 کلو، 1 کلو ہی تقویٰ دیا جائے گا. 1 ٹن ہے تو 1 ٹن اس کی کیپیسٹی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا آپ اندازہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے سے صنعاء تک کا علاقہ روشن ہوگا ابو بکر کے نور سے. اور یہ وہ شخص ہے کہ جنت کے ہر دروازے سے اسے پکارا جائے گا کہ ادھر سے آئیں آپ، ورنہ لوگ مختلف دروازوں سے پکارے جائیں گے، کوئی نماز والے سے، کوئی روزے والے سے، کوئی صدقات والے سے. فرمایا ابو بکر وہ بندہ ہے کہ ہر دروازے سے اسے آواز لگے گی. انہوں نے ہی سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول وہ بھی کوئی خوش قسمت ہوگا جسے 8 کے 8 دروازوں سے بلایا جائے. تو حضور مسکرائے، فرمایا ابو بکر تم ہو وہ، تمہیں بلایا جائے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیا. دیکھیں اللہ کی اور ہماری کوئی چیز ملتی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ملتی. ہم اور طریقے سے پیدا ہوئے، اللہ پاک پیدا نہیں ہوا. ہم مجبور ہیں، وہ مالک ہے. ہم
عبد ہیں وہ معبود ہے، ہم مخلوق ہیں وہ خالق ہے، ہم کھاتے ہیں محتاج ہیں وہ کھاتا، کوئی چیز نہیں ملتی ہے ہماری دور دور تک۔ ایک چیز صرف ملتی ہے کہ اللہ کا محبوب بھی وہی ہے، ہمارا محبوب بھی وہی ہے، ہماری اور اللہ کی ملاقات صرف اس جگہ ہو سکتی، دیٹ از دا میٹنگ پوائنٹ۔ اگر وہ نہیں ہے تو خدا تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ تو غایت الذل مع غایت الحب، یہ دو چیزیں جب تک پیار نہیں ہوگا، آپ سارے کام کرتے رہیں تو خاسرت دنیا والآخرہ، 100 گنڈا بھی کھا لو گے 100 جوتا بھی کھا لو گے، اگر نبی سے پیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ آئیڈیل ہیں، اللہ کے بھی آئیڈیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جیسا اللہ پاک بنانا چاہتا، انسان کامل کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ پاک جیسا کوئی کمی نہیں چھوڑی اپنے نبی میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ کھڑے ہو کے کہا ہے، جو شاعر رسول تھے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، کہ اجمل منک لم تر قط عینی، دیکھیں احسن منک، آپ سے بہترین سیرت والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی ماں نے پیدا نہیں کی۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ جسمانی طور پر بھی جو جمال ہے، جسمانی طور پر بھی بے عیب پیدا ہوئے ہیں، اور سیرت کے لحاظ سے بھی، جو کہ ایک ہے حسن سیرت، ایک ہے جمال، سیرت کے لحاظ سے بھی آپ بے عیب پیدا ہوئے ہیں۔ خلقت مبرأً من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء، ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے آپ اس طرح بنے ہیں جس طرح آپ بننا چاہتے تھے۔ ایک چیز ہوتی ہے نا، ریڈی میڈ آپ جا کے لیتے ہیں، یہاں سے پوری ہوگی تو بازو لمبے ہو گئے، ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے سائی کی، سائز دے کے بنوانا، تیرا اتنا، یہ اتنا، وہ فلاں، ہم لے کے آتے ہیں سستا، لیکن پھر وہ کندورے کا گلا بند نہیں ہوتا۔ کہا کہ ایسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی روح کو سامنے کھڑا کر کے پوچھ پوچھ کے آپ کو بنایا، کیسے بناؤ، بازو کیسے بناؤ، ہاتھ کیسے بناؤ، بال کیسے بناؤ، آنکھیں کیسے بناؤ، جن کی بعد میں قسمیں کھاؤں۔ یہ ہے تکمیل، انسان کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اللہ نے وہ گیج نازل کر دیا، ان سے پیار ہے تو میں سمجھوں گا مجھ سے پیار ہے، اس پل کے نیچے سے گزرو، اگر یہ نہیں تو مجھے تمہاری کوئی چیز قبول نہیں۔ سجدے کرنے والے میرے ڈھیر سارے، جو اصل ادا ہے تمہاری، دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں بھی وہ لوگ ہیں، لَمَّن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے، اور وہ بھی ہیں کہ جو ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں، یتلون کتاب اللہ آناء اللیل، ساری ساری رات اللہ کی کتاب پڑھتے رہتے، لیکن امتحان وہی ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے پیار ہے تو ٹھیک ہے، تم میرے ہو، نہیں ہے تو نہیں۔ فَعَبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، دین کہتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں وے آف لائف، آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں، وہ دین ہے۔ ما زال کہا جاتا ہے، ما زال علی دینی، میں ابھی اپنی اسی پرانی عادت پر ہوں۔ تو عربوں میں، لسان العرب میں کہا گیا کہ دین سے مراد عادت بھی ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے مسلمانہ مسلمانہ مسلمانی مسلمانی، ازیں آئین بے دینہ پشیمانی پشیمانی، مسلمانی کنو اسمیست بر عرفی و عاداتی، مسلمانہ تیری مسلمانی تو
بے دینوں کے لیے بھی باعث شرم ہو گئی ہے. جیسے ہماری ٹیم سے جو ٹیم جیتتی ہے وہ بھی بعد میں شرماتی رہتی، بعد میں بات نکلتی ہے کہ سودا کر کے وہ آ رہے ہیں ہم، تو ان کی جیت بھی ان کے لیے بے شرمی بن جاتی ہے. کہا تمہارا یہ کیسا مسلمان، تمہاری مسلمانی کیسی ہے، بے دین اس سے شرماتا ہے، وہ کام دکھاتے ہو تم. جب تک تیری عادت پر مسلمانی کا اطلاق نہیں ہوگا، تیری عادت مسلمان نہیں ہوگی، تیرا عرف مسلمان نہیں ہوگا، تیری پہچان مسلمانی نہ بن جائے کہ یہ مسلمان ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ فورمین کی ضرورت نہیں ہے، ان کا خدا ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، یہ بڑی دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں. اگر نماز میں یہ 15 منٹ لگاتے بھی ہیں تو یہ کام میں آدھا گھنٹہ زیادہ دے دیتے ہیں تاکہ ان کا حصہ ہماری نماز میں نہ ہو، حق ان کا ہماری نماز میں نہ ہو. کافر کا پیسہ نماز پڑھنے والی جگہ، کافر کا پیسہ اگر مسجد میں جائز نہیں ہے تو کافر کا ٹائم بھی نماز میں کیسے جائز ہے؟ نماز اپنے ٹائم میں پڑھو نا. اگر زیادہ ٹائم ایکسٹرا تم نے خرچ کیا ہے تو کمپنی کو اس کی کمپنسیشن دو، زیادہ کام کرو، وہاں چھٹی کے بعد 15 منٹ کام کر لو، پہلے آ جاؤ 15 منٹ، کمپنی کو پتا چل جائے گا یہ ہوتا ہے مسلمان. لہذا وہ کیا کہیں گے کہ جی مسلمان ہونا بہت ضروری ہے، کینڈیڈیٹ کے لیے مسلمان ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے سے ہماری ایک ویکینسی بچ جاتی ہے، ہمیں فورمین نہیں رکھنا پڑتا، وہ 2-4 ہزار ہمارا بچ جاتا ہے. اب تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھی رفیق بن حنیف صاحب، منگلا ڈیم بن رہا تھا تو وہ وہاں تھے، تو انگریز کمپنی تھی، تو انگریز نے ان سے پوچھا کہ یہ نماز جب لوگ پڑھنے جاتے تھے تو زور کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ دعا بھی مانگا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ نماز کا تو مجھے اتنا تجربہ ہو گیا، پوچھ کے میں نے لکھ لیا کہ اتنی رکعتیں فلاں نماز کی ہیں، اتنی فلاں نماز کی ہیں، تو زور کی تو اتنی رکعتیں ہوتی ہیں، تو دعا کی کتنی ٹائمنگ ہے؟ اس نے کہا بھائی صاحب یہ جتنی دیر گرمی رہے گی، دعا رکعتوں کی تعداد مقرر ہے، دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے. جب تک دھوپ یہ ہاتھ اٹھا ہی رکھے گا، دیکھے گا کہ گرمی کم ہوئی ہے کہ نہیں، جب تک پسینہ سوکھتا نہیں تب تک اس کی دعا ختم نہیں ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ تو دین، عادت. اس لیے جب وہ پوچھا جائے گا قبر میں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو ابھی تو جنازہ پڑھا کے چھوڑ کے گئے ہیں اگلے. فرشتوں کو نہیں پتا میرا دین کیا تھا، اور میرا کفن نہیں گواہی دے رہا، اوپر انہوں نے آیت الکرسی لکھنے والی وہ چادر ڈالی ہوئی ہے، مارکر سے لکھا ہے انہوں نے، وہ لانڈری مارکر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا، انہوں نے نہیں پتا، پڑھ نہیں سکتے. وہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ پوچھ رہے ہیں زندگی کس طرح کی گزار کے آئے ہو، بلال والی یا امیتابھ بچن والی؟ ماں دینوں کا مطلب یہ تیرا لائف سٹائل کیا تھا، اور اس وقت بندہ جھوٹ نہیں بول سکے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا ماذا تقول فی ھذا الرجل، پردے ہٹا دیے جائیں گے. ہماری پہلی ملاقات نبی سے قبر میں ہوگی، اور بعض دفعہ اسی لیے مرنے پر دل بھی کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. پردہ ہٹا دیا جائے گا. حضور نے فرمایا تم سے میرے بارے میں پوچھیں گے ماذا تقول فی ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. وہ بندہ دیکھتے کہے گا یہ میرے رسول ہے. مومن ہوگا تو دیکھتے ہی کہہ دے گا یہ میرے رسول، اس کا دل گواہی دے گا. مومن کی روح کو نبی کی روح کے ساتھ تعلق ہے. اور اگر وہ مومن نہیں تھا، منافق تھا، تو وہ کہے گا میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، میں بھی کہہ دیتا تھا، میں بھی کہہ دیتا تھا. الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ صرف خالص دین قبول کرتا ہے. بہت بڑی وارننگ، بہت بڑی وارننگ. وہ کچھ پرسنٹ بھی، حدیث قدسی میں فرمایا میں شریکوں میں سب سے غنی شریک ہوں، میں 1% بھی قبول نہیں کرتا کہ تم 99% میرے لیے کرو، 1% کسی کے لیے کرو، میں باقی 99 بھی اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہوں، یہ بھی اس کے لیے لے جاؤ. 100% توحید خالص.
اس میں کوئی ریاکاری. اب یہ ریاکاری کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو شرک خفی ہے، اس لیے اس کو شرک خفی کہا گیا نا، کہ باہر سے کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی. آپ کہیں بھی نہیں جاتے، آپ نماز میں ہی کھڑے ہوتے ہیں، آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے آپ حجر اسود کے سامنے ہیں، اور کام ہو گئے. ریاکاری آ گئی. کسی بندے نے آپ کو دیکھ لیا، آپ نے بندے کو دیکھ لیا. آپ نے فرمایا سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیمٹی کو دیکھنا جتنا مشکل ہے، سیاہ رات، سیاہ پتھر، سیاہ چیمٹی، اس سے زیادہ مشکل ریاکاری کو پہچاننا. پتہ بھی نہیں چلتا. اور بندے کا جناب علی وہ تبادلہ ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ اپنے مراقبے کی ضرورت بندے کو پڑتی ہے. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جنہوں نے اس کے علاوہ کارساز پکڑ رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ کارساز پکڑ رکھے ہیں، بنائے ہوئے اولیاء. ان کی دلیل کیا ہے؟ ما نعبدہم، ہم نہیں پوجا کرتے ان کی، نہیں بندگی کرتے ان کی. یہ پوجا ہی ہوتی ہے. یہ جو بکرا گجر خان سے گاڑی بک کر کے سخی سلطان بہو جاتا ہے یا گمگول شریف جاتا ہے، تو بندگی اسی کا نام ہے. قربانی بندگی ہے کہ نہیں؟ مینا میں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ بندگی کی جو قسمیں ہیں، مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں نا، آپ کسی اور کو بھتہ دیتے ہیں، اگر آپ کسی بھی پیری کے نام پر، کسی اور نام پر، یہ بھی مالی عبادت ہو گئی ہے. قربانی اللہ کی ہے، کسی اور کا ذبیحہ کرتے ہیں آپ بچے دینے کے شکرانے میں، نوکری کے شکرانے میں. یہ آپ نے ایک جان جو اللہ نے پیدا کی تھی، آپ نے غیر کو چڑھاوا کر دی، قتل کر دیا. آپ نے غیر اللہ کو دے دیا، آپ نے امانت میں خیانت کر دی، چیز اس کی نہیں تھی. پھر طواف صرف اللہ کے گھر کا جائز ہے. ہمارے یہاں پتھروں کا طواف کیا جاتا ہے، بزرگوں کی قبروں کا طواف کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بابا شاہ کمال کے 2 پتھر پڑے ہوئے، 7 چکر ایک کے عورتیں لگاتی ہیں، 7 چکر دوسرے کے. چونکہ صحیح کوئی نہیں ہے نا، وہ صحیح کی جگہ 14 چکر پورے ہو جاتے ہیں ان کے. اس کی میقات ہے، میقات ہے اس کی. آ کے غسل کرتی ہیں، نہ آ کے وہ اپنا جو ان کا پراندہ ہوتا ہے، وہ وہاں بڑ کا درخت ہیں بڑے بڑے جو سکھوں کے زمانے سے لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ لٹکا جاتے ہیں. وہ لٹک رہے ہیں جیسے ہمارے ویگنوں کے ساتھ نہیں پراندے لٹک رہے ہیں. نہاتی ہیں پہلے، جیسے ہم احرام باندھتے ہیں تو نہاتے ہیں، پھر آ کے وہ 7 چکر ایک کی لگاتے ہیں، 7 چکر دوسرے کی لگاتی ہیں. پڑھتی کیا ہے؟ بابا شاہ کمال پتر دیوی رتا لال ککڑ بنسا مڈے نال. پھر جب بچہ ہوتا ہے تو وہ پھر مرغا دیتی ہیں، اصلی والا مرغا. اب بتائیے، ان کے ساتھ ان کے شور بھی ہوتے ہیں، ماتھے سیاہ ہوتے ہیں سجدے کر کر کے، داڑھی ناف تک ہوتی ہے ان کی. مسلمان بھی ہیں، پتھروں کا طواف بھی کر رہے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم نہیں بندگی کرتے ان کی، یعنی ان کو مسکا پالش کرتے، الا لیقربونا الی اللہ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے. یہ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک اندر بیٹھا ہوا ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اسے پتہ ہی نہیں باہر دنیا ذلیل ہو رہی ہے، دھوپ ہے، لوگوں کے بیٹھنے کے لیے بینچ کوئی نہیں ہے، اور لوگ بے روزگار ہیں، اور لوگ بے اولاد ہیں، اسے پتہ ہی کوئی نہیں باہر کا. باہر جو ایجنٹ پھر رہے ہیں، جیسے نادرا والوں کے پاسپورٹ بنانے والوں دفتروں کے باہر ہوتے ہیں، کلیئرنگ کے لیے جو ہے ایجنٹ ہوتے ہیں، کارگو والے، تو وہ ایجنٹ باہر پھر رہے ہیں بڑے بڑے جبے پہن کے کہ اللہ سے بات کروا دیں، کتنے سال ہوئے بچہ نہیں ہوا، دلوا دیں، اتنے بکرے لگیں گے،
اتنے پیسے لگیں گے، وہ جا کے اللہ کو بتاتے ہیں پھر کہ فلاں بندے کے یہاں بچہ کوئی نہیں. پھر وہ بھی بعض ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری فائل چیک کیا، تمہارے مقدر میں کوئی نہیں ہے، ڈالنا پڑے گا. جی ہاں، مقدر میں نہیں ہے، ہمیں ڈالنا پڑے گا، تقدیر بدلی کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارا، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا خرچہ زیادہ ہوگا. یہ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم اس لیے کرتے ہیں ان کی کہ یہ بزرگ ہیں، یہ پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے محنت کی ہوئی ہے، انہوں نے بیلنس ڈلوایا ہوا ہے، ایک ٹانگ پہ 12 سال کھڑے رہے ہیں، یہ 11 سال ایک کنویں میں لٹکے رہے ہیں، یہ فلاں صاحب جو سادھو ناریل کے درخت کے اوپر بیٹھ کے چلا کرتا ہے. کتنا اونچا ہوتا ہے ناریل کا درخت، اور اس کے اوپر چھوٹی سی اس کی بودی سی ہوتی ہے، اس پہ وہ بیٹھ کے چلا کرتا ہے اور بیلنس ڈلواتا ہے، پھر بھگوان بن جاتا. لوگ آ کر یہ ہمارے بھی بھگوان ہی ہیں، یہ ہمارے بھگوان ہیں، دیوتا ہیں. فلاں خارش کا دیوتا ہے، فلاں اولاد والا دیوتا ہے، فلاں رزق والا دیوتا ہے، ان کے یہاں بھی اسی طرح ہے. سارے ہمارے اندر وہی ہندو ازم ہے، فارمیٹ بدلی ہو گیا، MP4 سے MP3 میں ہو گئے، اور کچھ بھی نہیں. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، وہ کہتے ہیں ہم ان کی نہیں بندگی کرتے مگر اس لیے کہ یہ اللہ کے قریب کر دے. ہم انہیں اللہ تھوڑی سمجھتے، ہمارا دماغ خراب ہے کہ ان کو خدا سمجھیں. یہ بس خدا کے پہنچے ہوئے ہیں، ان کی اللہ کے ساتھ ذرا اچھی بنتی ہے تو ہماری یہ بات آگے کر دیں گے، ہماری فائل نیچے سے پکڑ کے اوپر رکھ دیں گے. ملواری کو لوگ پیسے دیتے ہیں نا، یار میری فائل نیچے رکھے ہوئے، وہ پکڑ کے آپ کی فائل اوپر رکھ دیتے. انہوں نے اس طرح کا معاملہ سمجھا اللہ کو. اور وہ کیا کہتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے کون بتائے گا کہ تیری اولاد نہیں ہے. میں جانتا ہوں جو لوگ تمہیں تانے دیتے ہیں کہ تم اللہ اللہ کر کے کچھ نہیں ملا تمہیں، میں وہ تانے لکھ رہا ہوں، ہم تمہیں کمپنسیٹ کریں گے، ان کا بدلہ دیں گے ان تانوں کا. قد نعلم انہ لا يحزنک الذی یقولون، ہمیں پتہ ہے وہ جو کچھ بکواس کرتے ہیں اس کے جو غم تمہیں ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے نہیں بچتے تھے نا، وہ کیا کہتے تھے، کہتے تھے بزرگوں نے پکڑا ہوا ہے. ہمارے یہاں کسی توحید والے کے یہاں اولاد نہ ہونا تو کہتے ہیں جی بابا کیا کرے، آ کے ڈنڈا مارے، پکڑے ہوئے تو ہیں بابے نے، اور کیا کرے بابا، گھر میں رونے والا کوئی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں نا، اولاد منات عزا نے دیکھا نا آپ کی اولاد پکڑی، میل اولاد بچتی کوئی نہیں ہے آپ کی، توبہ کریں آپ. وہی قد نعلم انہ لا يحزنک الذی یقولون. تو وہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اس کے آگے سفارش کون کرے گا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. سفارش یہی ہوتی ہے نا کہ قاری صاحب یہ بڑا اچھا بندہ ہے، ہمارے پاس ہی رہتا ہے، ہم نے فلاں کمپنی میں اتنا عرصہ کام کیا، میں اس کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، یہ پیچھے بھی ہمارے گاؤں کے ہیں، یہ بڑا بس آج کل بڑے برے حالات ہیں اس کے، تو اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اس کی مدد کر دیں. یہ ہوتی ہے سفارش. اللہ پاک کو کون مائی کا لال کہے گا کہ تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں اس کو، جو اسے اس وقت بھی پہچانتا تھا جب وہ کیڑا تھا پیشاب میں تیرنے والا. اس کو کوئی بتائے گا کہ تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کہ یہ بیچارہ بڑا اچھا آدمی ہے. فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ کس کا بیٹا ہے کس کا پوتا ہے ہمیں اس وقت بھی اس کا پتہ، اور اس کے پیچھے کون آنے والے ہیں، پوتے پڑ پوتے میں ان کو بھی جانتا ہوں. ہوا اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم آدم کی مٹی میں شامل تھے. تم جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا ہمارے اندر وہ جین موجود ہے، ہر انسان کے اندر آدم علیہ السلام میں سے ایک جین آیا ہے، یہ سارے جین اس وقت ان کے اندر موجود. فرمایا اس وقت تم آدم علیہ السلام کی باڈی میں کس جگہ تھے، میں اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم وہاں سے ٹرانسفر نسل در نسل ہوتے آئے، ہمیں نظر رکھی ہوئی تھی تم کہاں ہو، ہم ہی تو تمہیں ٹرانسفر کر رہے تھے، ورنہ تم گٹر میں نہ چلے جاتے، ہم تمہیں بچاتے ہوئے لے کر آ رہے تھے، یہاں تک کہ تم ماں کی رحم میں منتقل ہو گئے، جن بن گئے. جن کون ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، جنین کہتے ہیں نا، وہ بچہ جو ابھی نظر نہیں آتا جنین کہتے ہیں اس کو.
وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو زیادہ پاکباز مت بیان کیا کرو، هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اسے اچھی طرح پتہ کون تقوی والا ہے۔ اس کو کوئی کہے گا، اس کے لیے تمہیں ایجنٹ کی ضرورت ہے درمیان میں جو جا کے بتائے گا تم کون ہو؟ وہ تو ہر سانس وہ تمہیں جانتا ہے تو سانس الاؤ کرتا ہے نا۔ اتصالات والے آپ کو جانتے ہیں تو آپ کو نیٹ ورک مل رہا ہے نا۔ جس دن وہ آپ کو ریکگنائز نہیں کریں گے، آپ آن کر کے موبائل دیکھیں، نیٹ ورک ملتا ہے، پول بنتا ہے نہیں، کراس آ جاتا ہے، وہ تمہیں ڈس آن کر رہے ہیں۔ اتصالات کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ڈسکنیکٹ ہو گئے ہو تم، یا تو بل نہیں دیا یا کوئی ایرر آ گئے، تمہاری سم بلاک ہو گئی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے لیکن سم بلاک ہوتی ہے، ایمان بلاک ہو جاتا ہے، حبطت اعمالہم۔ لہذا ہر وقت تجدید ایمان کرتے رہنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے بھی، صبح اٹھ کے بھی تجدید ایمان کرنی چاہیے، ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور سم بلاک ہوئی ہو اور ہم بیلنس ڈالتے رہیں اس اکاؤنٹ میں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلف، یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ اختلاف کس میں کرتے ہیں؟ دیکھیے جو موحد ہوتا ہے نا، وہ پوری کائنات میں، زمین پر ہو یا آسمان پر ہو، ان میں یونٹی ہوتی ہے۔ امریکہ کا موحد کہتا ہے اللہ دیتا ہے، لندن والا بھی کہتا ہے اللہ دیتا ہے، دلی والا بھی کہتا ہے اللہ دیتا ہے، اسلام آباد والا بھی کہتا ہے اللہ دیتا ہے۔ یونٹی ہے نا، وحدت، توحید وحدت پیدا کرتی ہے۔ جہاں بھی ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ دیتا ہے۔ جو مشرک ہیں ان کے اپنی تحصیل اور ضلع میں بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ پٹھانوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ ہماری گمگول شریف بلے بلے، پنجابیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے داتا صاحب ٹاپ پر، سندھی کہے گا سندھڑی دا سائیں شہباز کلندر، اجمیر والے کہیں گے معین الدین خواجہ۔ حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہیں، ہمیں ان کی چوکھٹ کے سجدے روا ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ہمارا خواجہ نمبر 1۔ ان میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے نا اختلاف، اس لیے کہ کتاب تو کوئی ہے نہیں کہ اللہ پاک نے لسٹ بنائی ہوئی ہو کہ ٹاپ پہ فلاں اور فلاں فلاں۔ بندے کا اپنا حسن ظن ہے نا، جب کسی سے پوچھو کون سا بچہ خوبصورت ہے تو وہ اپنے بچے کی طرف انگلی اٹھائے گا نا، ایسا تو میں نے چائنا میں بھی نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ میں جاپان بھی گیا ہوں مگر ایسا بچہ نہیں دیکھا جیسا میرا بچہ ہے۔ تو بابا بھی اسی طرح ہوتا، بچے کی طرح پیارا۔ ہمارے وہ گجران والے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بابا شاہ کمال جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اختلاف، شرک اختلاف پیدا کرتا ہے، توحید وحدت پیدا کرتی ہے۔ وہ جہاں بھی ہوگا ایک ہی آواز آئے گی، اللہ ایک ہی در ہے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ 2 صفتیں بیان کی ہیں، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، دے اللہ اور کہیں نہیں فلاں نے دیا، اسے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ گاڑی آپ کی مانگ کے لے جا کہ قاری حنیف سے لی ہے، جھوٹ ہو گیا کہ نہیں ہو؟ بچہ اللہ دے اور کہے بابے شاہ کمال نے دیا ہے۔ شاہ جمال، بنگالیوں کے یہاں شاہ جمال بڑا مشہور ہے، ان کے کیفیٹیریا بھی شاہ جمال کے نام پر ہوتے ہیں، برکت ہوگی۔ دیتا اللہ، رزق اللہ دے رہا ہے، کہہ رہا لکشمی دیوی دے رہی ہے۔ بچے اللہ دیتا ہے، کہتا درگا دیوی دے رہی ہے۔ یہ ہے کاذب۔ اور کفار ناشکرا کہ کسی سے لے کر آنکھیں پھیر لیتا اللہ سے، اس لیے کہ اور دینے والا کوئی ہے ہی نہیں، کائنات میں کسی کا حصہ ہی نہیں، کائنات میں سارے منگتے ہیں، دینے والا المعطی اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو لینا اللہ سے اور شکریہ کسی اور کا ادا کرنا۔ آپ سے کوئی آدمی جو ہے وہ چیز مانگتا ہے، مجبور ہے، میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، کرایہ۔ پاکستان میں تو سنا ہے کہ جو انڈیا میں ایسا ہی ہوگا ڈاکٹر صاحب، کہ جو بھیک مانگنے والے ہیں ان کو پہلے تو آپ یہ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹوٹے نہیں ہیں، تو آپ کہتے ہیں بیلنس ٹرانسفر کر دیں۔
موبائل نمبر انہوں نے رکھا ہوا، چلو نقد پیسے نہیں ہیں، بیلنس ہی 200 کا ڈال دو، ٹرانسفر کر دو۔ پیسے آپ سے پکڑے اور دوسرے کی طرف منہ کر کے کہ شکریہ جناب، تو آپ تو ادھر ہی اسٹک ہو جائیں گے، یار یہ پاگل ہے بندہ، مجھ سے لے رہا ہے۔ گائے اللہ پاک نے دی، گائے کا دودھ گوبر میں سے اللہ پاک نے خالصاً سائغن پیور مزیدار، اور چڑھاوا جا کے چڑھانا ہے کسی دربار پر۔ دربار کو آپ چھوڑیں، ہماری زمینیں سکھوں کی ہیں، پورا ان کا شجرہ نسب ہمارے پاس پڑا ہو، جو الاٹ ہوئی ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہم مہاجروں کے ہمیں ملی۔ وہ سکھ 23 کنال زمین کے کونے کے اوپر ایک ہانڈیا رکھی ہوئی تھی اور ایک دیا جلتا تھا۔ وہ سکھ اس میں دودھ ڈالا کرتے تھے، لا کے چڑھاوا کو چڑھایا کرتے تھے کہ یہاں کوئی جن ہے یا کیا ہے، سانپ آتا ہے دودھ پی کے چلا جاتا ہے، اور وہاں دیا جلایا کرتے تھے۔ آپ یقین مانیں گے سکھ چلے گئے، آج بھی اس گاؤں کے مسلمان گائے کا دودھ پہلے دن کا اس میں جا کے ڈالتے اور دیا جلاتے۔ گائے کس نے دی، دودھ کس نے دیا؟ وہ کہتے ہیں جی وہاں دودھ چڑھاوا چڑھا دو تو پھر گائے جو ہے وہ دودھ دوتے ہوئے اٹکتی نہیں، سکون سے دودھ دیتی ہے۔ پھر سبحان اللہ بھائی، کیسا کوئی سافٹ ویئر ہے اس ہانڈی کے اندر؟ اگر ایسا ہے تو یہ ہے اصل میں کفار نا شکرے، دیا اللہ نے ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم عقیقہ نہیں دیتے، دربار کا چڑھاوا جا کے دے آتے ہیں کہ اللہ تو بے نیاز ہے، بابا جو ہے وہ بچہ کہیں لولا لنگڑا نہ کر دے، بابا جان چھوڑتا تو نہیں ہے نا۔ یعنی اگر وہ آپ دیکھتے ہیں وہ 11ویں والی سرکار، اس نے دیگ نہیں دی بڑھیا نے تو انہوں نے پوری بارات ہی الٹا کے رکھ دی، ڈبو دی۔ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، دیگ کے لیے اتنے بندے مار دیں وہ۔ تو یہ ساری کہانی ہے نا، یہ اساطیر ہیں۔ تو دوسری قوموں کا گزارا، ہمارے یہاں سکھ کام کرتے تھے مسجد کے، تو میں ان کے پاس بیٹھا رہتا تو وہ آپس مذہب کی باتیں کرتے تھے تو میں سنتا تھا انہیں، ایسی ایسی کہانیاں بنا کے گولے چھوڑتے ہیں، ہمارے فلاں دیوتا نے ہاتھی کو سونڈ سے پکڑا، ایسے کر کے پھینکا تو 7ویں آسمان پہ چلا گیا۔ یار یہ کیا کر، کیسی کیسی کہانیوں پہ گزارا کر رہے ہیں یہ لوگ، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارا تو بڑا عملی دین ہے، پریکٹیکل دین ہے۔ ایک سکھ کام کر رہا تھا تو میں نے کاشی لگا رہا تھا نیچے، میں نے کہا سردار جی کام ختم کر کے جانا ہے؟ ایسے کر کے کہتا ہے بزرگو تسی آپ پہ گیانی ہو، تمہیں تو پتہ بندہ مک جاندہ کم نہیں مکتا۔ دیکھیں کیسی حکمت کی بات کی ہے اس نے، کہ بندے مک جاتے ہیں، کام نہیں مکتا، نئے کرنے والے آ جاتے ہیں۔ باپ نے مکان بنایا ابھی مکمل نہیں ہوا، باپ مر گیا، بیٹے نے کاشی لگوانی شروع کر دی، یہی کرتے ہیں۔ تو دوسرے مذاہب کا گزارا صرف کہانیوں پر ہے، یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بغیر شک کے کتاب صرف امت مسلمہ کے پاس ہے، لہذا تبلیغ کا حق بھی اسی قوم کو حاصل ہے۔ کہانیوں کی تبلیغ نہیں ہوتی، حقائق کی تبلیغ ہوتی، یہ وہ کتاب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب کسی کی نیت بے ادبی کی ہوگی۔ ایسے تو آپ حرم میں دیکھتے ہیں دنیا بیٹھی ہوتی ہے اور روکا ہوتی ہے، یہ ہمارے یہاں جو ہے نا یہ سکا ادب ہوتا ہے، یعنی عمل نہیں کرنا قرآن پہ۔ قرآن حکیم کے اندر ایک آیت ہے یہودیوں کے بارے میں، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب ان کی پشتوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، جیسے انہیں پتہ ہی نہیں۔ یعنی جب یہ لوگ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں شادی بیاہ کے بارے میں، جائیداد کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، دیگر لوگوں سے معاملات معاہدوں کے بارے میں، اللہ کی کتاب ان کی پشت کے پیچھے ہوتی ہے، اس کے مطابق فیصلہ نہیں، اس کو پیچھے، جیسے کہتے ہیں جی آپ نے میری بات پیچھے پھینک دی ہے، اللہ کی کتاب پیچھے پھینک دیتے، اپنے مفاد کے مطابق فیصلہ کرتے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اگر کوئی بندہ
اب کتاب اپنی گود میں بھی رکھے ہوئے ہے، لیکن اپنی بیوی کے بارے میں فیصلہ، اولاد کے بارے میں فیصلہ، کسی سے زمین کا جھگڑا اس کے بارے میں فیصلہ اس کتاب کے مطابق نہیں کرتا، تو اس نے کتاب پیچھے پھینکی ہوئی ہے۔ ادب اس کا نام ہے کہ اس کے مطابق عمل کرو، اس کا حکم مانو، یہ ادب ہے۔ دیکھیں عدت جو ہے، عدت تو جو ہی شور اس کا جس دن سے مرتا ہے اس دن سے وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے اس کا۔ 4 مہینے 10 دن وہ ہار سنگار نہیں کر سکتے، نہانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ زینت نہیں کر سکتے اور نیا نکاح نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے؟ گھر سے تو ایک خاتون تھی، ہمارے یہاں سلائیڈ پہ بھی چلتا ہے وہ فتویٰ، وہ آئیں اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا شوہر فوت ہو گیا، فصل پکی ہوئی ہے، تو میں اب اگر نکلتی ہوں فصل کے لیے، کھجوریں وغیرہ اتارنے کے لیے، تو لوگ کہیں گے عدت میں نہیں بیٹھتی، میں کیا کروں، بندہ کوئی ہے نہیں، تو آپ نے فرمایا جاؤ تم جا کے تو اپنی کھجوریں اتارو، اس لیے کھجور آپ کو پتا جب وہ ایک خاص حد سے زیادہ پک جاتی ہے تو خود بخود گر جاتی ہے، تو جا کے اسے سنبھالو، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ گی اور تم صدقہ بھی کرو گی۔ تو اسلام کا جو مطلب ہے وہ نکاح کی پابندی ہے، اصل میں عدت اس کا نام ہے۔ جس طرح احرام اس کپڑے کا نام نہیں، احرام پابندیوں کا نام ہے۔ کپڑے آپ دن میں 10 جوڑے بھی آپ وہ احرام بدلی کر سکتے، ہر گھنٹے بعد آپ نہا کے نیا احرام پہن لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس سے احرام کا تعلق جو ہے وہ پابندیوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح عدت کا تعلق پابندیوں کے ساتھ، اگر کوئی مجبوری ہے تو دیکھنا، اعتکاف میں آپ مسجد سے نہیں نکل سکتے، لیکن آپ حرم میں جب اعتکاف کرتے ہیں تو کھانا کھانے آپ باہر جاتے ہیں، آپ اپنی سیٹ اوکے کرانے جا سکتے ہیں اعتکاف پہ، جو مجبوری، جو چیز آپ کی مجبوری ہے وہ آپ کو الاؤ کی جاتی ہے اعتکاف میں۔ اسی طرح عدت میں اگر کوئی عورت کو سامان فراہم کرنے والا نہیں تو وہ اپنا شاپنگ کر کے بھی آ سکتے ہیں، کوئی فصل کاٹنے والا نہیں وہ جا کے فصل بھی کاٹ سکتی ہے۔ تو عدت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے اور آنکھوں میں پٹی باندھ کے تو اس کو ایک جگہ باندھ دیا جائے، ایسا نہیں۔ یہ ہم ہندوؤں کے یہاں یہ کنسپٹ ہے جو ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے نا، کہ جس کا شوہر مر جاتا اس کو پھر کوئی نہیں باہر دیکھتا، جہاں پر وہ ایک اندھی کوٹڑی میں، اندھیری کوٹڑی، وہ لائٹ بھی نہیں جلا سکتی، اس کو اندھیری کوٹڑی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ وہ والا کنسپٹ ہے عدت کا۔ جی لیکن یہ سارے طریقے موجود ہیں جی، جن طریقوں سے ہم پڑھتے ہیں اور وہ بھی پڑھتے ہیں، ان والے بھی موجود ہیں۔ وہ والے کہتے ہیں ہمارا زیادہ اچھا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے والا زیادہ اچھا ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنی خالہ میمونہ کے یہاں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی وہاں اس دن باری تھی وہاں، تو آپ پھر رات، اور یہ تارتے رہے کہ حضور کیا کرتے ہیں رات کو۔ پھر جب حضور اٹھے تو یہ حضور تو گئے پیشاب کے لیے، تو یہ لوٹا بھر کے تو کھڑے ہو گئے، تو جب حضور آئے تو دیکھا بھئی عبداللہ جو ہے وہ لوٹا بھر کے کھڑا ہے، تو بڑے خوش ہوئے حضور۔ اسی رات حضور نے دعا دی کہ اللہ پاک نے فقہ فی الدین، دین کا جو ہے وہ، تو اس میں پھر کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ کھڑا ہوا، اور پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرف کھڑا ہوا تو حضور نے مجھے پکڑ کے کان سے تو اس طرف کر لیا اپنے۔ اس کے بعد پھر حضور نے یہ پڑھا، پھر یہ پڑھا، پھر وطروں کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ حضور پھر کھڑے ہوئے، 3 رکعت نماز پڑھی وطر۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، پھر حضور بیٹھے اور سلام پھیرے بغیر پھر کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، اور اس میں آپ نے فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کیا، اور اس کے بعد آپ نے قنوت پڑھی، اور پھر آپ نے اس طرح کیا۔ تو ہم وہ طریقہ پکڑتے ہیں، اس میں آپ ان کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، وہ اپنے طریقے سے وہ والا طریقہ بھی ثابت ہے اس طرح، یعنی 7 طریقوں سے وطر پڑھیں نبی کریم۔ آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک، کوئی بات نہیں۔